کہ یہ ایک کراچی ایڈوائزری گروپ بھی چلاتے ہیں اور یہ بار بار وقفاً فوقفاً ایک مجالس کے اہتمام کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں عمر صاحب کا، عمر عزیز صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ بڑی اچھی سی محفل یہاں سجائی ہے اپنے گھر میں. بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا. اور سب سے زیادہ اوبویسلی آپ تمام بھائیوں کا، حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر تشریف لائے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جیسے عمر بھائی نے کہا، میں 5-10 منٹ ایک ہلکی تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ لوگوں کے سوال کے جوابات ہوں گے جس بھی موضوع پہ، تو کوشش کروں گا ان کے جواب دینے کی. اور بات جو ہے میری وہ میں مختصر کروں گا تاکہ زیادہ تر آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کے ناٹ جسٹ سوالات بٹ کامنٹس وغیرہ جو بھی آپ ہیں تاکہ بات ہو سکے. تو میں معیشت کی بھی بلکہ بات کرنے کے لیے میں 2 یا 3 مختلف ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دم ڈس جوائنٹڈ ٹاپک ہیں، الگ الگ ٹاپکس ہیں، 3 ٹاپکس ہیں، 3-3 4-4 منٹ بات کروں گا، اور پھر اس کو آپ میرے سوالات کے اندر آپ خود اس بات کو اکٹھے ہو جائیں گے. وہ جو ہے پہلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ڈان کے اندر آرٹیکل لکھا تھا، دا 1% ریپبلک. لاسٹ ایئر میں نے ایک ٹیڈ ٹاک کی تھی وہ پائٹ کے اندر اسلام آباد میں. تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک اشرافیہ کی ریاست کہنا چاہیے. پاکستان should be called the 1% ریپبلک آف پاکستان. اور میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 1% اشرافیہ ہوتے ہیں وہ پاکستان انہی کے لیے چلتا ہے اور ان کے لیے بخوب چلتا ہے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اس اشرافیہ میں شامل ہوں، اور میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کری، جو ڈان کے اندر بھی اگزامپل دی میں نے. تو اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس سال 40-42 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انٹر پاس کرے تھے، 18 سال کے ہو جائیں گے، جس میں سے 10 لاکھ بچوں سے کم انٹر پاس کر سکیں گے، یعنی کہ 25% بھی نہیں. کسی بھی وقت پاکستان میں 50% بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، جو اسکول ایج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت. اور 25% سے کم بچہ جو ہے، کافی کم ایکچولی، جو ہے وہ انٹر پاس کرتا ہے. اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ 22,000، لیکن کوئی کہتے ہیں کہ 30,000 بچے جو ہیں وہ اے لیولز کرتے ہیں. ایکچولی 22,000 بچے فرسٹ ٹرائی میں اے لیولز کرتے ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ٹرائی میں کرتے ہیں. تو 22,000 بچے جو ہیں وہ اے لیول پاس کرتے ہیں. تو اگر آپ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جائیں تو وہ 22,000 یا 30,000 بچے جو ہیں، جو کہ 0.25% پاکستان کے بچے ہیں، وہی ڈومینیٹ کرتے ہیں. پھر آپ جب جائیں گے، اگر آپ بڑی بڑی کمپنیز میں جائیں، یونیلیور پاکستان میں یا ایگرو میں یا بڑی کمپنی میں، تو ان کے جو ڈائریکٹران اور ان کے جو ہوں گے وہ بھی او لیولس کی کری ہوگی، اس سے وہ انگریزی بھی اچھی بول سکتے ہوں گے ایک ایکسنٹ کے بغیر یا وغیرہ وغیرہ، اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. آپ سب اس میں سے اگزامپل مجھے دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ بچہ انٹر سے آیا تھا، وہ آگے نکلا. 1-2 ایگزامپل دینے سے آپ میری بات ہی پروو کریں گے، کیونکہ وہ چند ہوں گے جو ایگزامپل ہوں گے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ دس از این ایکسیپشن دیٹ پرووز دا رول. تو یہ 30,000 بچے ہیں، اور 75% بچے تو جنہوں نے بیچاروں نے کچھ بھی پاس نہیں کیا ہے، وہ تو ایک مشکل زندگی نکالیں گے جس کے اندر وہ اپنا بس روٹی روزی کی دوڑ میں پوری زندگی نکال دیں گے. اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ اس وقت 2021 میں یونیسیف نے ایک اسٹڈی کری تھی پاکستان میں، تو اس نے کہا کہ 40% بچے پاکستان میں اسٹنٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ بچہ وہ ہوتا ہے کہ ہی از ٹو شارٹ فار ہز ایج. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زندگی بھر جو ہے وہ خوراک کم ملتی رہی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ شارٹ ہے اپنی ایج کے لیے، وہ اسٹنٹڈ بچہ کہتا ہے. یہ ہو گئے 40، ایکچولی 42% ہے لیکن جیسے کہ 40 گنتے ہیں. 18% بچے وہ بولتا ہے کہ ویسٹڈ ہیں پاکستان میں. ویسٹڈ کیا ہوتے ہیں؟ who are too slim for their height. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پہلے تو نیوٹریشن ملتا تھا تو وہ لمبے ہو رہے تھے، لیکن پچھلے 1 سال کے اندر ان کو بہت زیادہ نیوٹریشن کی کمی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ویٹ لاس ہوا ہے. تو دس از آلسو ریسنٹ فینومینا کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے کم کھانا ملا ہے اس بچے کو تو وہ بچہ بہت سکڑ کے پتلا ہو گیا ہے. تو 40% اسٹنٹڈ ہیں، 18% ویسٹڈ ہیں، یہ ہو گیا 58%. 29% گن لیجیے آپ، 29% بچے وہ ہیں جو انڈر ویٹ ہیں، کہ جو ادھر تک نہیں پہنچے کہ وہ اسٹنٹڈ ہوئے ہیں لیکن وہ انڈر ویٹ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 85%، 86% بچہ پاکستان میں ہفتے میں کبھی نہ کبھی ایک آدھ رات سوتا ہے جب اس نے پورا کھانا نہیں کھایا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے.
اور جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو اس کو آپ صبح نہیں تعلیم دے سکتے. یہ بات تو آپ سب رپورٹ سمجھتے ہیں. تو جو ہماری حکومت کی اسکول سے بچہ نکلتا ہے 10 میں سے 9 بچے جو ہیں نا وہ انگریزی کو چھوڑ دیں آپ, وہ اردو کے اندر ایک پیراگراف اچھی طرح نہیں لکھ سکتے. 2 جملے اردو میں لکھنا ان کے لیے مشکل ہے. میٹرک کے بچے کو اگر آپ 8 میں سے 10 بچوں کو اگر آپ پرسنٹیج کا سوال دیں گے, پرسنٹیج نکالنے کا, تو میٹرک کا بچہ جس کو الجبرا آ جانی چاہیے اور لاگرتھمز آ جانے چاہیے, وہ میٹرک کا بچہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتا. جب وہ بچہ میٹرک کا, یہ میں کہہ رہا ہوں 8 میں سے 10 بچے, 80% بچے جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. 90% بچہ 2 جملے اردو میں نہیں لکھ سکتا. تو اس بچے کو تو آپ نے پڑھایا نہیں. پاکستان میں صوبائی حکومتیں اور وفاق ملا کر 2000 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے تعلیم پہ. ہماری آرمی سے زیادہ کا خرچہ ہے اس کا. 2000 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے اور کسی کو ہم صحیح تعلیم نہیں دیتے. یہ تو حکومت خرچ کری, پرائیویٹ سیکٹر جو کر رہی ہے اس سے تعلیم آ رہی ہے. ایک مرتبہ شاہد عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے حساب کیا, ان کے علاقے میں ایک اسکول تھی مری کے پاس, آئی تھنک بوائز اسکول تھی. تو انہوں نے معلوم کیا کہ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. کم بچے تھے, 32,000 روپیہ فی مہینہ فی بچہ خرچ آ رہا تھا. ان پیسوں میں تو آپ بچے کو بیکن ہاؤس بھیج سکتے ہیں, کسی مہنگی اسکول بھیج سکتے ہیں. 32,000 روپے خرچ آ رہا تھا. اور پنجاب جو ہے وہ 1000 گنا اچھا ہے سندھ سے, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پورے 2000 ارب روپے بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. لیکن مور امپورٹنٹلی ہم ضائع کر دیتے ہیں پاکستان کے بچوں کا مستقبل. کیونکہ ہم 1% بچوں کو, جو 30,000 بچے او لیولز کر کے آتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ تم اگلے اس میں جا کر دنیا سے کمپیٹ کرو. ویسے بھی دنیا میں 1-2% لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ آگے بڑھتے ہیں, جو کہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم 2% ہوشیار ترین لوگ چوز کرتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ کرکٹ کا جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے پاکستان کے امیر لوگ ہیں وہ کراچی گرامر اسکول سے نکلے ہوئے ہیں. پاکستان کی 60% کابینہ عمران خان کی ایک کالج اسکول سے تھی, HSN کالج لاہور سے. ایٹ اینی گیون پوائنٹ کبھی کبھار آدھے سپریم کورٹ میں 17 جج ہوتے ہیں, آج کل محل 17 نہیں ہیں, لیکن 17 میں سے 8 ججز جو تھے وہ ایک اسکول سے تھے, HSN کالج لاہور سے. 4 لاکھ اسکول ہیں اس ملک میں ہوں, اگر ایک اسکول سے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں اور ایک اسکول سے آدھے سپریم کورٹ کے ججز آ رہے ہوں, تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ توازن جو ہے وہ غلط ہے. تو پائڈ ایک سروے کرتا ہے, تو اس میں 40% پاکستانی ملک چھوڑ کے مائگریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں 60 سال کی عمر کے بھی لوگ تھے. اگر ان کو نکال دوں نا تو مینارٹی رکنا چاہ رہی تھی اور میجورٹی یا جانا چاہ رہی تھی یا ان کو پتہ نہیں تھی. 49% پاکستان کو چھوڑ کے جنگ پر لوگ جانے والے تھے. مطلب آدھا پاکستانی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. ابھی پاکستان نے جو انگلینڈ سے میچ کھیلا ہے, اب آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کا ویزا لینا یہاں سے جوئے شیر لانے کے برابر ہے. اور انگلینڈ سے کسی کو ویزا لینا آسٹریلیا کا تو غالباً ویزا آن ارائیول ہوتا ہوگا. مگر پھر بھی کتنا پاکستانی وہاں پہ تھا, کسی حکومت نے مدد نہیں کری, لیکن پاکستانی کچھ بھی کر کے بیچارہ چلے جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. انلیس کہ آپ سندھ کلب کے ممبر ہوں یا پنجاب کلب کے ممبر ہوں یا اسلام آباد کلب کے ممبر ہوں یا کسی گولف کلب کے ممبر ہوں, مطلب تو آپ بنتے ہیں. اور 2 پروفیشنز ہوتے ہیں پاکستان میں کہ جس کے اندر ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ جا سکتے ہیں, ایک آرمی کے اندر اور ایک بیوروکریسی کے اندر. کہ آپ سچ مجھے کسی پسماندہ ایک بیک گراؤنڈ سے جا سکتے ہیں آگے, لیفٹیننٹ جنرل, جنرل بن سکتے ہیں. مگر ایک مرتبہ جب آپ وائس گریڈ کے افسر بنتے ہیں یا جنرل بنتے ہیں تو پھر آپ بھی اس اشرافیہ میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کی زندگی بھی الگ ہو جاتی ہے. اور جو زندگی ہے نا, یہ جیسے گوروں کی زندگی تھی نا, کہ 2000 گورے رہتے تھے پورے ہندوستان میں, وہ پورے ہندوستان کے اوپر راج کرتے تھے. تو یہ جو اشرافیہ ہے وہ ہماری 2000 سے اب 40,000 ہو گئی ہے, لیکن 40,000 اشرافیہ کی جو ہے پاکستان ہے جو کہ پورے پاکستان پہ راج کرتی ہے. اور ان کی زندگی بہت الگ ہے جو عام براؤن لوگ تھے اس سے. تو ایک تو میں یہ پہلے آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 1% کی اشرافیہ کی سوسائٹی ہے. اس کو جو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اسلامی ریاست کی نہیں بلکہ اشرافیہ کی ریاست کہنا چاہیے. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ
جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے، معیشت جب چلتی ہے، تو امیر لوگ تو امیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو معیشت کا چلنے کا ہوتا ہے وہ مڈل کلاسز اور غریب لوگوں کو ہوتا ہے۔ جاپان کے اندر 1950 اور 60 کی دہائی میں 20 سال میں جاپان جو ہے وہ 4 گنا اپنی انکم بڑھا گیا۔ کوریا نے 70-80 میں کیا، چائنا نے کیا 90 اور 2000 کی پہلی دہائی میں۔ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ اشرافیہ کے لوگ چاہتے بھی اتنی پریشان بھی نہیں ہے گروتھ پہ۔ آپ کا آلریڈی پیٹ بھرا ہوا ہو، آپ کے پاس آلریڈی مرسیڈیز گاڑیاں، تو آپ کو گروتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بولتے ہیں یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ تو صحیح چل رہا ہو تو ٹھیک ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن آپ کو بہت زیادہ جستجو نہیں ہوتی نا، جستجو تو اس کو ہوتی ہے کہ جو ابھی ٹیسٹ میچ میں نہیں پہنچا ہوتا، بیچارہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ٹیسٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہ ہم خلیفے ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو جو بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی گروتھ نہیں چاہیے ہوتی، نہ ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ امیر آدمی اور امیر ہو جائے گا ہندوستان کے اندر، اگر ہندوستان آگے نکل گیا تو وہ اڈوانیز اور امبانیز اور وہ بہت آگے نکل گئے ہمارے امیر لوگوں سے۔ یہاں پہ ہمارے امیر لوگ جو ہیں اتنے امیر نہیں ہیں، لیکن ہمارے غریب لوگ بہت غریب ہیں، اور وہ آگے نکلیں گے جب پاکستان کی گروتھ ہوگی۔ لیکن پاکستان کی گروتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ناکارہ ہے، اور میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایک حکومت کے ٹائپ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ صدارتی انتخابات، صدارتی نظام ہونا چاہیے، پارلیمنٹری نظام ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ساری بحث ہوتی ہے، اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسیز مغربی جرمنی میں، فرانس میں تو خیر ڈیول سسٹم ہے، مغربی جرمنی، برطانیہ میں، کوریا میں، جاپان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی بہت آگے ترقی کر گئے۔ ہم جانتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم امریکہ میں ہے، دیگر ممالک میں ہے جو بہت ترقی کر گئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ، چلی کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی، بڑی سخت ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی، بہت ترقی کر گیا۔ ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے سارے نظام سے صرف ترقی کبھی نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز آزما لی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی ٹائپ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ حکومت ناکارہ ہے۔ 75 سال میں اس حکومت پاکستان میں ہم کو کسی کو پیاس سے آزاد نہیں کرا، بھوک سے آزاد تو چھوڑ دیں آپ، کہ پانی نہیں ملتا۔ یہ ڈیفینس ہے، یہ پاکستان کا شاید یہ کراچی کا امیر ترین مہنگا ترین علاقہ ہوگا، یہاں پہ پانی نہیں آتا۔ جہاں سے الیکشن لڑا تھا بلدیہ پہ، وہاں پہ پانی نہیں آتا تھا۔ یہاں پہ کم از کم لوگوں کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ پانی خرید سکتے ہیں، وہ بیچارے پانی نہیں خرید سکتے۔ 75 سال میں یہ حکومت پانی نہیں دے سکتی، 75 سال میں یہ حکومت جو ہے وہ خواندگی نہیں بڑھا سکی، ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں لٹریسی نہیں بڑھا سکی، نہیں کر سکی لٹریسی۔ ون آف دا موسٹ illiterate countries in the world۔ پاکستانی ماشاءاللہ جاہل ترین لوگ ہیں، ہر 10واں دنیا میں جاہل آدمی جو ہے، بچہ جو ہے وہ پاکستانی ہے، ہر 10واں جاہل بچہ پاکستانی۔ اب 2-3 آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں اور ہم کو دیکھیں، بنگلہ دیش اور پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن ویسٹ پاکستان سے 17% زیادہ تھی۔ وہ 55-54% تھے، ہم 46% تھے، تو 17% ہم سے زیادہ پاپولیشن تھی۔ آج ان کی پاپولیشن ہماری پاپولیشن سے 22% کم ہے۔ اگر اور کچھ بھی چینج نہ کریں پاکستان اور بنگلہ دیش میں، صرف پاکستان کی پاپولیشن اس حساب سے تناسب سے بڑھتی ہو جس تناسب سے بنگلہ دیش کی بڑھ رہی ہوتی نا، تو آج ہم اتنا پیچھے نہیں ہوتے بنگلہ دیش سے۔ یو کین ایکسپلین مچ آف دا ڈفرنس ان اکنامکس بیکاز آف دس۔ دوسری چیز انہوں نے کیا کی، ایوریج بنگالی از 3 years more educated than an average پاکستانی۔ آپ سے 3 سال زیادہ پڑھا لکھا ہے اور آپ سے 5 سال زیادہ زندہ رہے گا۔ ادھر انفنٹ مورٹیلٹی بھی کم ہو گئی ہے۔ The chance of a 5-year-old dying before a child dying before his 5th birthday is less than ours۔ اب وہ جب 3 سال زیادہ پڑھا ہوا ہے اور پاپولیشن پلاننگ بھی ہو گئی ہے، تو فیمیل پارٹیسپیشن ان لیبر فورس بڑھ گئی، خواتین لیبر فورس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آج جو بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے، اور اتنا بڑھ رہا ہے، جس ملک کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کا رقبہ جو ہے وہ سندھ سے چھوٹا ہے، ایکچولی نہیں، سندھ سے تھوڑا سا بڑا ہے، وہ 1,50,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، سندھ 1,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ بنگلہ دیش کا رقبہ تقریباً سندھ جتنا ہے، آدھے سے زیادہ پانی کے نیچے ہے، آدھے سے زیادہ پانی کے نیچے ہر وقت ہوتا ہے۔ اس رقبے میں جہاں پہ کوئی ریسورس نہیں ہے، نہ گیس ہے، نہ منرلز ہے، نہ تیل ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ملک جو ہے وہ آپ سے زیادہ ایکسٹرا ایکسپورٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ خواتین پڑھی لکھتی ہیں جو کام کرتی ہیں اور جو کپڑے سی کے بھیج دیتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔
کوئی پیسے نہیں چاہیے آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنے میں. آپ کی قوم جو آپ کی حکومت ہے ہر حکومت بھول گئی. اب میں آپ کو ایک آخری ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چیز ہے سرکولر ڈیٹ, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. پاور سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے کہ کمپنیاں ادھار ہوتی ہیں اور وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا. تو 25 ارب روپے تھا میرے خیال سے جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے 2007 میں. بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں بھی. شوکت عزیز کے زمانے میں بھی بات ہوتی تھی کہ یہ اس کو ختم کرو, اس کو کم کرو. وہ بھی بڑا پریشان تھا. 25 ارب روپیہ بہت لگتا تھا. 25 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت جب گئی تو 500 ارب ہو گیا. وہ 503 ارب تھا لیکن 500 بولتے تھے, تو 500 ارب ہو گیا. مسلم لیگ آگے بولے تو بہت زیادہ ہے, 500 ارب تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے پیسے دیے, سب کچھ کیا. مسلم لیگ جب چھوڑ کے گئی تو 1100 ارب ہو گیا. PTI کی حکومت آئی, میں کہا نہیں تو بہت زیادہ ہے, تو بہت زیادہ ہے, تو ختم کریں گے. مطلب یہ تو مسلم لیگ والے برے تھے اور چور تھے اور وغیرہ 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 بہت ساری باتیں ہوئی. PTI چھوڑ کے گئی تو 2400 ارب روپے ہو گئے. ابھی حکومت چھوڑ کے جائے گی تو آپ کا خیال سے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے میں نہیں بولتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کس طرح سوچتی ہے. اور مجھے تو وزیر اعظم صاحب بھی کہتے تھے کس طرح سوچتی ہے کہ یار یہ تو سال جو ہے نا, یہ سال تو نکالو, پھر اگلے سال سے دیکھتے ہیں. وہ جو سگریٹ چھوڑنے والا ہوتا ہے نا, وہ کیا بولتا ہے کہ آج پی لوں بس کل سے چھوڑوں گا. میں آپ کو اب دوسروں کے کیوں مثال دوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کی قسم 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ کل سے ڈائٹ شروع کروں گا. تو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ میری ڈائٹ کی طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں, ہندوستان جو ہے نا وہ پاکستان سے گورن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. وہاں پہ کتنے ایتھنو لینگوسٹک گروپس ہیں. یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو کوئی مطلب جو آپ زبان بول رہے ہیں, پنجابی, سندھی, اردو, آپ ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ساؤتھ انڈین ایک دم ڈفرینٹ لینگویج ہے, ریشل گروپ الگ ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہے. ادھر اتنے سارے مذاہب ہیں, آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں, نیشنلسٹ فورسز ہیں, سیپریٹسٹ فورسز ہیں. جتنا مشکل پاکستان کو گورن کرنا ہوگا اس سے زیادہ مشکل ہندوستان کو گورن کرنا ہوگا. بنگلہ دیش کے اندر ایک کرپٹ ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ بھی آسان ملک نہیں ہے. اس سبب سے آگے نکل گئے. ہر ساؤتھ ایشیا کا ملک ماں سوائے نیپال کے, اس کی انکم ہم سے زیادہ ہے. جو بینکرپٹ سری لنکا ہے سالا, اس کی بھی انکم ہم سے زیادہ ہے. سب سہارن افریقہ کی جو ایوریج انکم ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. چند ایک افریقن ملک ہیں, لائبیریا, منروویا وغیرہ, جو کہ جس کے اندر سول وار ہو رہی ہے, بہت چھوٹے اور بہت غریب ملک ہیں, وہ ہم سے غریب ہیں. باقی پوری دنیا ہم سے آگے نکلی ہوئی ہے. Pakistan probably is the worst governed country in the world. There is no country which has worse governance than Pakistan. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں پریشان ہو جاتا تھا کہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے, بیوروکریٹس بڑے اچھے ہوتے تھے, سارے سیاستدان اچھے ہوتے تھے, لیکن کچھ ہوتا نہیں تھا. گورننس کے رولز خراب ہیں, اسپیس بہت کم ہے سیاست کی, کمپٹنس بالکل نہیں ہے, بالکل کمپٹنس نہیں ہے, اور کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. آخری بات, یہ ہمارا ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے پاکستان میں. 90 کی دہائی سے مشرف صاحب بھی بولتے تھے ہاں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, کوئی بات نہیں, لوگ ہم کو بات کرتے ہیں. اس زمانے سے ایک ٹیررزم کا مسئلہ ہوتا ہے, اس زمانے سے ادھر کرائم بڑھتا ہے, موٹر سائیکل آپ کو چھینتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. یہ پاکستان ویسے سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, بہت زیادہ ہم ہیومن رائٹس کی فکر نہیں کرتے, سچی بات بتا رہے ہیں. ٹھیک, لیکن ہم اس کا مسئلہ سلجھا نہیں سکے. آج 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ہم نہ ٹیررزم کو کم کر سکیں, نہ ایکسٹریمزم کو کم کر سکیں, نہ ہم کرائم کو کم کر سکیں. دور آتے ہیں, اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن ہم یہ کم نہیں کر سکے. ہوا کیا ہے, نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آپ میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں اب تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو کراچی ایئرپورٹ پہ دنیا کی ہر تقریباً ایئر لائن آتی تھی. ہر ایئر لائن آتی تھی, یورپ کی ساری ایئر لائن آتی تھی, یہاں پہ رک کے جاتی تھی. ایمسٹرڈیم کی KLM ایئر لائن, یہ ڈچ ایئر لائن جو تھی, SAS آتی تھی, اسکینڈینیوین ایئر سسٹمز, الیٹالیا آتی تھی, ایئر فرانس آتی تھی, لفتانسا آتی تھی, برٹش ایئر ویز آتی تھی, جاپان ایئر لائن آتی تھی, فلپینز ایئر لائن آتی تھی. ہر ایئر لائن آپ سوچ لیں, یو نیم اٹ, وہ ایئر لائن آتی تھی پاکستان. ان کے کرو ادھر رکتے تھے, زینب مارکیٹ میں آپ کو نظر آتے تھے. یہ جو کیپٹن سلیم اور یہ جو چلتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے چلتے تھے. بھائی آج کوئی دنیا کی ایئر لائن کراچی شہر کے اندر اپنا اوور نائٹ کرو نہیں رکھتی ہے. بہت مشکل سے صرف ایک برٹش ایئر ویز جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد آتی ہے. باقی کوئی جو آتی ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں. عرب جتنی بھی ایئر لائن آتی ہیں
تھائی ایئر ویز کراچی آتی تھی تو کراچی سے عمان جاتی تھی تاکہ کراچی میں کرو نہ رکے. کون سا یہ نارمل ملک ہوگا کہ جہاں پہ کوئی فورنر نہیں آتا ہو؟ یہ پاکستانی ملک ہے. یہاں پہ خواتین اگر ہماری بہنیں جا رہی ہیں سڑکوں پہ مغرب کے بعد تو آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتی خاتون چلتی ہوئی یہاں پہ. یہ ہم یہ ملک چلا رہے ہیں, 40 سال سے یہ مسائل ہیں, ہم یہ مسئلہ سالو نہیں کر پا رہے. اس میں پیسے نہیں چاہیے, اس میں سیریس پولیس ایکشن چاہیے, اس میں سیریس اسٹریٹجی چاہیے, لیکن کرنا ہے. آپ نے پورا ملک کو تباہ کر دیا اس کی وجہ سے. آپ سوچئے کہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, میرا ایک دوست ہے وہ مجھے بتا رہا تھا, بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے, کہ 17 لوگ ٹارگٹ ایک امریکن چین ہے اسٹور, 17 لوگ ہندوستان گئے 7 دن کے دورے پہ. اس کے بعد وہاں سے وہ ہانگ کانگ پہنچے تو پاکستانیوں سے 40 منٹ کی میٹنگ کری ہے زوم پہ. پاکستان کوئی نہیں آیا. ہر بڑی کمپنی کا بائنگ ہاؤس جو ہے وہ ہندوستان میں کھول گیا ہے, پاکستان میں نہیں کھولا ہے. بنگلہ دیش میں کھول دیا, پاکستان میں نہیں کھولا. اس ملک میں فورنرز نہیں آ سکتے ہوں, آپ کا بائر نہیں آ سکتا ہو, کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی ہو, جس ملک کے اندر ایک فورن ٹورسٹ کبھی نہیں آتا ہو. یہ بولتے ہیں ملین ٹورسٹ آتے ہیں, یہ سارے پاکستانی ہمارے ہیں جو اپنے بھتیجوں کی شادیوں پہ اور مطلب یہ کہ والدہ کے ملنے آتے ہیں. یہ کوئی ٹورسٹ تھوڑی آتا ہے. جو ملک اتنا ڈینجرس ہو یا پرسپشن میں ڈینجرس ہو, ہم 40 سال میں یہ سالو نہیں کر سکتے. سیریسلی یہ مطلب یہ حکومت پاکستان جس کے اندر ملٹری بھی شامل ہے, جس کے اندر سویلین گورنمنٹ بھی شامل ہے, ڈکٹیٹرشپ ہوئی, پرائم منسٹرشپ ہوئی, پریزیڈنٹ, ہر حکومت پاکستان میں فیل ہو گئی. حکومت پاکستان میں ان افیکٹو ہے. تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان کے اندر حکومت کا سسٹم چینج کر کے افیکٹونیس بنانا ہوگا, کہ جس طرح بھی چلاؤ افیکٹو تو ہو, کام تو کرو. تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے یہاں پہ. سو یہ اشرافیہ کو جو ہے وہ صحیح لگتا ہے کہ کیونکہ آپ 1% میں ہیں, آپ آلریڈی ٹھیک ہے, تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو آپ کا مسئلہ ہے. آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں معیشت کی بات کرتا ہوں تاکہ اس پہ ختم کر دوں, تاکہ اگر آپ کے سوال اس پہ ہوں, کہ پھر اس کی وجہ سے ہم کو بوم بسٹ سائیکل ہوتے ہیں کہ 4% گروتھ کر دی آپ نے, اس کے اوپر ذرا سی گروتھ ہوئی تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پڑ جاتا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو جاتا ہے. اور پورے پاکستان کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے. جب میں وزیر تھا تو سب سے زیادہ آبسیشن لوگوں کو کیا تھا, یار ڈالر کو کم کر دو. ڈالر کو کم کر کے کیا ہوتا ہے, سستی ہو جاتی ہیں چیزیں. کون سی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں؟ امپورٹڈ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. پچھلے سال پاکستان کا امپورٹ $80 بلین کا تھا, پاکستان کا ایکسپورٹ $31 بلین کا تھا. امپورٹ جو تھا وہ 2.6 گنا پاکستان ایکسپورٹ سے بڑا تھا, 260% امپورٹ زیادہ تھا ایکسپورٹ سے. تو فائنانس منسٹری کی پرائیورٹی امپورٹ کو مزید سستا کرنا ہونا چاہیے. سیریسلی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو مسئلہ یہ ہے کہ امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ بہت کم ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈالر اور سستا ہو جائے تاکہ امپورٹ اور بڑھ جائے. پھر بولنا یار پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ گیا. آف کورس آ گیا. 15% تھا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جب مشرف صاحب کی حکومت آئی, یا مشرف صاحب نے حکومت لی 99 میں. جب وہ چھوڑ کے گئے کچھ عرصے تک انہوں نے بھی 60 روپے میں ڈالر رکھا تو 12% ہو گیا. پھر اس کو 13% لے کر آئے پیپلز پارٹی والے, 13.5. پھر مسلم لیگ آئی 13.5 سے کم کر کے 8.5 لے گیا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی. ابھی 8.5 پہ چل رہا ہے. جب تک آپ کا 20%, 15 سے 20% ایکسپورٹ پہ جی ڈی پی نہیں ہوگا, آپ بار بار جاتے رہیں گے IMF. اور ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکسپورٹ کو آسان کر دو اور امپورٹ کو مشکل کر دو, اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ امپورٹ کو سستا کر دو. بہرحال میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے بہت وقت, محنت, اچھی خوش اسلوبی سے میری بات سنی. بہت شکریہ.